اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ البتہ تحقیق آیا ان کے پاس رسول ان میں سے، البتہ تحقیق آیا ان کے پاس رسول انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ پس انہوں نے جھٹلایا اس کو، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ پس پکڑ لیا ان کو عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ یہ جو عذاب ہے نا، عذاب سے مراد وہی عذاب ہے جس کا اتلی آیت میں، اوپر والی آیت میں ذکر آیا ہے کہ وہ پہلے امن سے رہ رہے تھے اور پھر اللہ نے وہ امن کی نعمت بھی لے لی اور رزق والی نعمت سے بھی کیا ہو گئے، محروم۔ وہی اسی عذاب کا ذکر ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ پس کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے، حلالًا طیبا حلال پاکیزہ، حلال صاف ستھرا، ٹھیک ہے جی۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ شکر کرو اللہ کی نعمت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو اس کی یہ بھی بندگی ہے کہ اس کا بتایا ہوا کھاؤ، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، یہ بھی بندگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پس کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے، حلالً طیبا حلال پاکیزہ، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ایک بستی کا ذکر ہے، کوئی نام نہیں لیا اللہ نے قرآن میں کہ کون سی بستی ہے، بس مطلقاً یہ ذکر ہے کہ ایک بستی کی اللہ نے مثال دی کہ اس کے رہنے والے بڑے اطمینان سے رہ رہے تھے اور امن سے رہ رہے تھے اور ہر طرف سے ان کو رزق آ رہا تھا، تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تو پھر اللہ نے امن کی جگہ خوف ڈال دیا اور رزق کی جگہ جو ہے وہ تنگی ڈال دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کی آزمائش میں آ گئے اپنے بدعملیوں کی وجہ سے۔ یہ کون سی بستی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اب ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ یہ مکے کا ذکر ہے، اور وہ اس کو اس پر اس لیے منطبق کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوا ہے، اور حتمی رائے بے شک نہیں کہی جا سکتی کہ مطلق کسی بستی کا بھی ذکر ہو تو واقعہ تو کوئی ہوا ہے نا، اور ان کے ساتھ یہ ہوا ہے ان کی بدعملیوں کی وجہ سے، تو ہر پڑھنے اور سننے والے کو پیغام ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرنا، ورنہ نعمتوں سے بھی محروم ہو جاؤ گے اور پکڑ میں بھی آ جاؤ گے۔ تو یہ میسج اور پیغام تو کم از کم بستی کا نام لیے بغیر بھی مل رہا ہے۔ ہاں، بعض مفسرین کی رائے ہے کہ چونکہ اس سے مکہ مراد ہے تو پھر وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ وہ اس پہ قرینہ لاتے ہیں کہ ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے جھٹلا دیا، تو اس کا مطلب ہے اس سے مکہ مراد ہے، تو پھر رسول سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اور مخاطب ہیں مدینے والے۔ مخاطب کون ہے؟ مدینے والے۔ آپ جب یہ تعلیم آئے گی تو وہ تو سب کے لیے عام ہوگی، لیکن مخاطب مدینے والے ہیں اور بات مکے والوں کی ہو رہی ہے، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی طرف آئے ہیں ابتداءً، وہی مخاطب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، وہاں اور بھی بڑی نعمتوں کا انہوں نے کیا کیا ہے، انکار کر دیا، ناشکری کر دی، تو وہ قحط کا شکار ہوئے، اتنے تنگ ہوئے کہ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ سزا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے پر اور پھر آپ کو ایذائیں دینے پر اور اہل ایمان کو ستانے پر اور آپ کی بد دعا کے نتیجے میں یہ ان پر قحط کی صورت میں عذاب مسلط ہوا ہے، تو پھر ان کے دماغوں میں یہ بات آئی کہ اب ہماری جان چھوٹ سکتی ہے تو انہی کی دعا سے چھوٹ سکتی ہے، تو وہ واقعتاً آئے، بلکہ ابو سفیان نے باقاعدہ سفر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باوجود اس کے کہ ابھی تک وہ ایمان نہیں لایا تھا،
اس نے کہا کہ جی بچوں پہ ترس کھا لیں، عورتوں پہ ترس کھائیں اور دعا کر دیں کہ ہماری جان کیا ہے چھوٹ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں پھر ان پر یہ قحط کیا ہے، یہ ٹلا ہے اور یہ عذاب ٹلا ہے۔ اور ویسے بھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ نے اسلام کو فتح دی، غلبہ دیا، کامیابی دی اور قوت اور طاقت دی، تو پھر اللہ جل جلالہ نے ان کے ذریعے ان قریشیوں کو سزا بھی دی کہ یہ تجارت کرتے تھے اور ہر طرف ان کے قافلے آتے جاتے تھے، لیکن اہل ایمان اور اہل اسلام انہوں نے ان کے تجارتی راستے بند کر دیے۔ یہ جو ادھر ادھر ان کے قافلے دوڑتے پھرتے تھے وہ راستے مسدود ہو گئے، اور یہ بھی ایک سزا کے طور پر تھا کہ تاکہ چونکہ یہی مال وہ اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں، یہی طاقت وہ اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں، لہذا اسی طاقت کو کیوں نہ ختم کیا جائے۔ اسی سے تو یہ اہل علم لوگ، علماء لوگ یہ دلیل لیتے ہیں کہ جو کمپنیاں، جو برانڈ، جو کہہ لیں کہ فرمیں جو ہیں وہ خالصتاً اسلام کے خلاف اپنا پیسہ استعمال کرتے ہیں، تو ان مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ان کے ساتھ ایک قسم کا مقابلہ ہے۔ لیکن آپ بدر کے واقعے کو سامنے رکھیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پر باقاعدہ جو تجارتی قافلہ تھا اس کو روکنے کی کوشش کی گئی اور اس کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی گئی، کیونکہ یہی ان کی جو ہے نا وہ ریڑھ کی ہڈی تھی اور اسی میں ان کی روح تھی۔ لہذا یہ دولت جب ان کی نہیں رہے گی تو ان کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ کمزور۔ اسی پہ تو وہ گھمنڈ کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو اس لیے مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخر ان کے خریدار کم ہوں گے تو ان کی آمدنی بھی کیا ہوگی؟ کم ہوگی، اور یقیناً ان کو کوئی نہ کوئی نقصان تو ضرور ہوگا، اور کچھ نہیں تو کم از کم ہم تو اپنے غصے کا اور نفرت کا اور ناراضگی کا کیا کر سکیں گے؟ اظہار کر سکیں گے۔ بھلے ہو سکتا ہے ہمارے بائیکاٹ سے وہ بند تو نہ ہو، لیکن کم از کم اپنی غیرت کا ثبوت تو دیا جا سکتا ہے۔ اس کا اس طریقے سے جواز بھی معلوم ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ اور فی زمانہ اگر آپ دیکھیں تو اب تو جنگیں ہی اقتصادی شکل اختیار کر گئی ہیں کہ کس ملک سے تجارت کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی۔ جس سے دشمنی کرنی ہے اس کے تجارتی راستے ہی بند کیے جاتے ہیں، جس سے دشمنی کرنی ہے اس کے جو ہے نا وہ املاک پر اور اس کی مارکیٹ پر اور اس کی منڈیوں پر ہی کیا ہے حملہ کیا جاتا ہے، تاکہ اس کے جو ہے نا وہ رسد کا نظام اور اس کے نقل و حمل کا نظام جو ہے وہ تباہ ہو جائے۔ اس سے یہ کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا، تو اس کی منڈیوں تک رسائی ختم کر دی جاتی ہے۔ تو آج کی دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دوستی کا ثبوت ملے گا کہ آپ اس سے تجارت کرتے ہیں، اور آپ کو دشمنی کا ثبوت ملے گا کہ آپ ان سے لین دین نہیں کرتے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کا کاروباری نقصان، مالی نقصان یقیناً یہ اس کے لیے نقصان دہ بھی ہے، کمزور کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور اسی طرح ناراضگی کا اظہار بھی ہے۔ تو بہرحال اگر اس سے مکے والے مراد ہیں تو ان کے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ یقیناً وہ قحط میں بھی مبتلا ہوئے، یہ بھی ان کے جرموں کی اور گناہوں کی سزا تھی، اور اسی طرح ان کے تجارتی راستے مسدود کیے گئے، محدود کیے گئے، بند کیے گئے، تو یہ بھی ان کو سزا تھی اہل ایمان کی ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ذریعے۔ تو یقیناً پھر اللہ جل جلالہ نے آخر کار اس مکے کو فتح بھی کروا دیا اور کامیابی بھی دلوا دی۔ تو یہ بھی ان کے لیے کیا تھی؟ سزا تھی کہ کل بڑے سردار بنتے تھے، آج سامنے بیٹھے ہیں بھیگی بلی بن کے کہ جی جو آپ کی مرضی، جو آپ فیصلہ کریں۔ تو کتنا فرق ہے کہ کل چابیاں نہیں دیتے تھے، کل بات نہیں سنتے تھے، کل برابر بیٹھتے نہیں تھے، الٹا دھکے دے کے اور دھمکیاں دے کے نکالا ہے۔ تو یقیناً آج ان کو یہ دن دیکھنا پڑا کہ وہ غلاموں، قیدیوں اور مفتوحوں کی طرح، مغلوب لوگوں کی طرح سامنے بیٹھے ہیں۔ تو یہ بھی ان کے لیے کیا ہے؟ سزا ہے۔ تو اس لیے یہ سارے نقشہ اور سین اور سینیریو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیات مکے پر بھی فٹ آتی ہیں کہ اہل مکہ کے بھی کرتوت ایسے تھے کہ ان پر اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہوا ہے، اور ناراضگی کا اظہار نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے ہوا کہ جو دولت، جو پیسہ، جو آمدن ان کو ہو رہی تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، انہوں نے اللہ کے دین کے خلاف ہی اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، تو جس کا یہ نتیجہ نکلا۔ تو اس لیے ایک تو یہ، دوسرا سب سے بڑی نعمت تو خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صورت میں تھی جو ان کو ملی کہ اللہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں سے ان میں مبعوث فرمایا اور انہوں نے ان کو بھی کیا کیا ہے؟ جٹلا دیا ہے. تو اس پر فرمایا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ان کو عذاب نے پکڑا اس لیے کہ وہ ظلم کرنے والے تھے. ظلم سے مراد شرک بھی ہے، ظلم سے مراد ہر گناہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی نافرمانی کرتا ہے تو وہ گویا اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا مستحق بناتا ہے یا اللہ کے غصے کو دعوت دیتا ہے. تو جب وہ گناہ کر کے اللہ کے غصے کو اپنے لیے حلال کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، تو یہ اس نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا ہے اور اپنے آپ پر خود زیادتی کی ہے کہ اپنے آپ کو عذاب کے قابل بنا دیا ہے. تو اس بنیاد پر ہر جرم اور نافرمانی یقیناً وہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے. اس لیے یا یہ بات فرما دی کہ یہ پکڑ ان پر ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے آئی. پھر آگے فرما دیا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے جو تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے وہ کھاؤ، حلال اور طیب. یقیناً ہمارے لیے جو بھی اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اور جسے اللہ نے ہمارے لیے حرام کیا ہے وہ خبیث ہے، وہ ناپاک ہے. سمجھ آ رہی بات جی؟ اور وہ گند سے بھرا ہوا ہے، قباحتوں سے بھرا ہوا ہے. اس لیے اللہ جل جلالہ نے جو چیز ہمارے لیے حلال فرمائی وہ طیب ہے اور جو چیز ہمارے لیے حرام فرمائی وہ کیا ہے؟ خبیث ہے. تو اس بنیاد پر فرمایا اللہ نے جو تمہیں رزق دیا وہ حلال طیب، اس کو کھاؤ. تم کیا کرتے ہو؟ اسی اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کیسے استعمال کر رہے ہو کہ دیا اللہ نے ہے اور بتوں پہ وار کے کھا رہے ہو، بتوں پہ نچھاور کر کے، بتوں پہ قربان کر کے کھا رہے ہو. یعنی دیکھیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام قربانی کرتے ہیں، بیٹے کی بجائے دمبا ذبح ہو جاتا ہے تو قربانی ہو گئی، حج کے ساتھ خاص ہو گئی. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کام یہ لوگ بھی کرتے تھے. حج میں جہاں اور رد و بدل کر دیا وہاں یہ رد و بدل بھی کر دیا کہ جو جانور اللہ کے لیے ذبح کیے جاتے تھے اور اللہ کے لیے قربان کیے جاتے تھے وہ بتوں کے لیے کیا ہونے لگ گئے؟ قربان ہونے لگ گئے. تو گویا دیا اللہ کا دیا ہوا رزق، اس کے رستے اور طریقے بدل کے تم اس کو استعمال کر رہے ہو. تو کیا اللہ نے تمہارے لیے یہ حلال اور طیب یہ روانی رکھا؟ تم اسے کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تم اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اپنے ہاتھوں سے حرام کر کے کھا رہے ہو اور نجس کر کے کھا رہے ہو اور بتوں پہ وار کے کھا رہے ہو. تو جہاں حرام کر کے کھا رہے ہو ایک الگ گناہ، اور اس کے ساتھ یہ ناشکری بھی ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کے غیر کے نام پر کیا کر رہے ہو؟ استعمال کرتے ہو. اس لیے فرمایا جو اللہ نے تمہیں حلال اور طیب دیا رزق وہ کھاؤ اور وشکروا نعمت اللہ، اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کی کیا کرو؟ قدردانی اور شکر گزاری کرو. اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ یہ بھی اس کی عبادت کا حق ہے، یہ بھی اسی کی عبادت ہے. یعنی اگر سجدہ کرنا اس کا حق ہے تو قربانی بھی اسی کے نام پہ کی جائے، یہ بھی اس کا کیا ہے؟ حق ہے. جس کو آپ عبادت کہتے ہیں وہ عبادت اللہ کا حق ہے، بھلے اس کا تعلق دعا سے ہے، بھلے اس کا تعلق صدقہ خیرات سے ہے، بھلے اس کا تعلق سجدے سے ہے، بھلے اس کا تعلق جناب جانور کے ذبح کرنے سے ہے. یہ سب کے سب کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. تو لہذا نعمت کی شکر گزاری کی ایک شکل ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق کیا کیا جائے؟ استعمال کیا جائے. تو اللہ کی مرضی کیا ہے؟ تمہیں جانور ذبح کرنے کی اجازت دی ہے، اللہ کا نام لے کے ذبح کرو تب، ورنہ اگر اللہ کا نام لے کے ذبح نہیں کرتے تو سمجھو تمہیں ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. یہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ذبح کرتے ہیں. جس کا مطلب ہے اللہ سے اجازت لیتے ہیں. اور اگر ہم اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نعمت کی ناشکری بھی کر رہے ہیں اور حرام بھی کر رہے ہیں. تو یہ بتوں کے نام پہ ذبح کرتے ہیں اور بتوں پہ ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں. تو یہ دونوں قسم کے جرائم ہیں. لہذا اللہ جل جلالہ نے بغیر وجہ کے ان بستی والوں سے یہ نعمتیں نہیں چھینی، بلکہ اس کا سبب وہ خود ہیں کہ انہوں نے ظلم اور گناہ کیے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو نعمت سے کیا کر دیا ہے؟ محروم کر دیا ہے. تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. آج کسی کے پاس دولت آ جائے تو ان کے جناب وہ سوچیں بدل جاتی ہیں. وہ ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے سدا ایسے ہی رہنا ہے. یہاں دیکھیں کتنے لوگ ہیں، قارون خزانے سمیت دھنس گیا، کتنے لوگ ہیں مال و متاع سمیت دھنس جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جناب ان کے شکلیں بدل جاتی ہیں کام کاج کی. ان کا علاقہ کسی ایسی جگہ گر گیا، فیکٹری ایسی جگہ آ گئی، وہ ایسا کام ہے کہ اس کا دور ختم ہو گیا، وہ چیز ختم ہو گئی، وہ برانڈ گیا، اس کا کہہ لیں کہ وہ
اس کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی تو کاروبار کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹھس ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ آپ دیکھیں نا، میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ سب کو رزق دے، کسی کو اللہ کمی نہ دے، لیکن آپ کا ملک جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں میں کم از کم موسم بہار بھی گیا اور سردی بھی گئی۔ اس کا نتیجہ نکلا کہ بارشیں کتنی ہو گئیں، طوفانی شکل اختیار کر گئیں۔ اب آپ دیکھیں نقشہ اپنے ملک کا، ان طوفانی بارشوں سے نقشے نہیں بدلے، زمینوں کے نقشے بدل گئے، مکانوں کے نقشے بدل گئے، کارخانوں، فیکٹری اور بازاروں کے نقشے بدل گئے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اللہ کسی کو ازمائش سے دو چار نہ کرے، کہ چھوٹی چھوٹی مثال ہے جس سے ہمیں نقشہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے ہاں تو قدرت ہے۔ ملکوں کے ملک جناب سمندر کی نظر ہو جائیں، دریاؤں کی نظر ہو جائیں، وہ قادر ہے۔ تو اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے، کوئی شے ہمارے پاس پکی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ وہ واپس ہو سکتی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے یہ سب فنا ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو جو ہمارے پاس ہے ہمیں اس پہ اترانا نہیں چاہیے۔ ہمارا کوئی کاروبار چل پڑا ہے تو گھمنڈ نہ کریں۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ ہمارا کوئی بزنس چل پڑا ہے تو گھمنڈ نہ کریں اس دولت پہ، یہ عارضی چیز ہے، یہ آج ہمارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی۔ تو اس لیے یہ چیزیں اترانے والی نہیں ہیں۔ یک دم ملکوں کے اور علاقوں کے نقشے بھی بدل جاتے ہیں، اور اسی طرح کاروبار کے بھی۔ اب جن لوگوں کا کام جو ہے وہ سردی کے سیزن سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں وہ کیا کرے گا؟ سردی کا سیزن ختم ہو گیا، سمجھ آ رہی بات؟ تو نقشے بدل گئے کہ نہیں بدل گئے؟ کام فلاپ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو یہ اللہ جل جلالہ ازمائش سے بچائے۔ ایک بستی کی مثال ہمارے سامنے رکھ کے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ نے جو نعمت تمہیں دے رکھی ہے اس نعمت کی بنیاد پر لوگوں پہ ظلم بھی نہ ڈھاؤ، تکبر بھی نہ کرو، نہ شکری بھی نہ کرو اس نعمت کی، ورنہ اس کے واپس ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ اللہ سمجھ نصیب کرے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔